اچھا مجھے ایک کلیئرلی لیٹ می سے ورڈ اور ٹو کے بہت اچھا کام ہے ماشاء اللہ اوور آل، چونکہ بہت پہلا کام ہے اس میں مسٹیکس کا مارجن تو ہوگا الٹیمیٹلی. اگر یہ کہا جائے کہ یہ کام بالکل پرفیکٹ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کی تو اس میں نہیں ہے گنجائش، تو یہ پھر کرامت تو ہو سکتی ہے کہ کسی کے ہاتھ میں ایسا اعزاز شروع سے ہی دن سے موجود ہے کہ وہ لکھے اور بغیر غلطی کے لکھے. ایسی رحمت خدا کے ہاں سے کسی پہ ہو بھی سکتی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن جو اللہ پاک نے نظام رکھا ہے وہ ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنا ہے وہ ایک کوشش کے بعد. اس کے ہاں ہر چیز ممکن ہے، تو کوشش آپ لوگوں کی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ اٹس ریئلی امیزنگ. میں ٹو بی ویری فرینک، میں اتنا آپ لوگوں سے مجھے آپ کی صلاحیتوں میں بہت اعتبار ہے، لیکن بہت اچھی کوشش تقریباً سبھی کی. تو پہلی کوشش جو ہوتی ہے وہ بعض کا تنگ بھی کرتی ہے، تھوڑا ٹریک پہ آنے میں وقت لگتا ہے. اور پہلی کوشش یا لکھنے کے انداز سے بنیادی طور پہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسے پہلے گفتگو میں ہم بات کر چکے ہیں کہ ہر زیرو کا اپنا ایک فنگر پرنٹ ہے، اور اس فنگر پرنٹ کے ساتھ اس دنیا میں وہ ایگزسٹ کرتا ہے اپنی اینٹی کے ساتھ. تو جیسے ہم نے اسکرپٹ کی اسپونٹینیس نیچر کو جب ڈسکس کیا تو اس اسپونٹینیس نیچر کے اندر کیا روح ہے، وہی فنگر پرنٹ ہے کہ جب خطاط لکھے گا تو پتہ چلے گا کہ اس خطاط نے لکھا ہے، اس کے ہاتھ کا اجاز نظر آئے گا. گو کہ الف کی ترکیب، الف کی ماہیت، الف کی پیمائش اپنے حساب سے وہی ہوگی، شکل وہی ہوگی. پھر اسی الف کو آپ 100 مرتبہ لکھیں گے، اسپونٹینیسلی اس کو نبھائیں گے، تو ہر الف اپنی ایک علیحدہ آپ کو چمک دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی ایک پرسنل کیپیبلٹی ہے کہ آپ کا ہاتھ کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے، خطاطی کے حوالے سے وہ کس صلاحیت کا اظہار کرتا ہے. اچھا یہ کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں آپ میں کسی میں اس حوالے سے مسابقت نہیں ہے. اس کو آپ لوگوں نے یوں سمجھنا ہے کہ آپ کی ایک انڈیویجول کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کیپیسٹی کے حساب سے، اپنے فنگر پرنٹ کے حساب سے آپ اس میں اپنی جو کوشش اور کاوش ہے اس کو نبھائیں گے. ٹھیک، اب محنت کتنی ہے آپ لوگوں کی، اگر کسی کی صلاحیت زیادہ نکلی ہوئی ہے وہ اسکور کتنا پالش کرتا ہے، اگر کسی کا کچھ کام دبا ہوا ہے اور وہ اس کو کتنا باہر نکھار کر کے لاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس سب میں ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے کہ آپ سب میں ماشاءاللہ اچھے لکھنے کا ایک پوری کیپیبلٹی موجود ہے جو میں کام دیکھ رہا ہوں. اور مجھے بلیو می کہ اس میں سے بہت سا ایسا لکھا ہوا ہے جو مجھے دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ آپ جو لکھنے والے ہیں یہ پہلی مرتبہ لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو فار دس میں آپ لوگوں کو بہت اس میں شاباش دیتا ہوں. اس میں کچھ کمپلیمنٹس ہمارے یہاں چلتے ہیں جب اصلاح دی جاتی ہے. تو اصلاح میں عالی، ممتاز، اور جو سپیریئر ڈگری ہے اس میں استاد کی طرف سے وہ آفرین کا لفظ بولا جاتا ہے. تو ٹرائی ٹو گیٹ آفرین. جب بھی آپ کام کریں تو آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آج کے کام پہ آپ کو آفرین ملے. تو لیکن بہرحال یہ جو
ہمیشہ ایک ہی طرح سے گاڑی نہیں چلتی، کبھی آہستہ ہے، کبھی اس کی جو رفتار ہے وہ زیادہ بھی ہوتی ہے، کم بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ، کیونکہ یہ حواس کا کھیل ہے، حواس کی بات ہے، حواس کبھی آمادہ ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، کبھی مسلکن ساتھ نہیں دیتے تھی۔ اس میں آپ لوگوں نے کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا کہ کسی دن ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا ہاتھ چلے، اور کسی دن ہو سکتا ہے کہ بالکل بات آپ کو بنتی ہوئی نظر نہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو آپ نے بہت دھیان میں رکھنا ہے، ٹھیک؟ اور کوشش آپ کی ہونی چاہیے کہ کام آپ کا اچھا ہو، ٹھیک ہے؟ اگر نہ ہو پائے تو اس میں آپ نے کبھی بد دل نہیں ہونا۔ یہ میں نے جیسے ابھی کہا کہ یہ اعصاب کا کھیل ہے، ٹھیک ہے؟ اور اعصاب کبھی راضی ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ کسی وقت انسان کی روح دل جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ساتھ دے گی۔ تو اس کے بارے میں جیسے میں نماز کی مثال دیتا چلوں کہ ایک ہمیں کلیہ دیا گیا، جس وقت آپ کے اعصاب آمادہ نہ ہوں، دل مائل نہ ہو، اعصاب کی بات میں دل، جب دل کا لفظ آئے کہ جب دل مائل ہو تو نفلی عبادات بھی جو فرض عبادات کے ساتھ ہیں ان کو انجام دیجیے، اور جب دل مائل نہ ہو تو آپ فرض پہ اکتفا کیجیے۔ تو یہ مدنظر چلتا ہے۔ پہلا کومنٹ جو ہے وہ میں کروں گا سائرہ کی جو مشق مجھے موصول ہوئی ہے۔ سائرہ آپ نے بہت اچھا لکھا۔ ایک سائرہ سن رہی ہیں مجھے؟ جی سائرہ آپ سن پا رہی ہیں مجھے؟ جی سر. جی سر. اچھا اس میں اچھا اس ایک میں ایک میں میں جو آپ جو آپ جس چیز کو جس پوائنٹ چیز آؤٹ کو کرنا پوائنٹ آؤٹ چاہوں گا کرنا وہ چاہوں یہ گا وہ یہ کہ مستر کو ٹھیک مستر کو لگانا۔ ٹھیک لگانا۔ تو میں نے تو آپ میں کو نے آپ کو اوپر ایک اوپر ایک خط، خط، اس کے نیچے اس دو کے نیچے نقطوں دو کی گائے، نقطوں کی پھر گائے، اس تو کے پھر اس نیچے کے نیچے ایک خط کو ایک مزید۔ خط کو مزید۔ تو یہ جو تو یہ جو خط کرسی خط کا کرسی کا ارینجمنٹ ہے ارینجمنٹ ہے یہ آپ کے لیے یہ آپ کے واجب لیے ہے، اس کو واجب ہے، آپ نے اس کو آپ مشق نے محسوس مشق میں نہیں محسوس کرنا۔ نہیں کرنا۔ تو یہاں تو پہ یہاں پہ مجھے مجھے آپ کی جو آپ کی مشق جو نہیں مشق نہیں تھی وہ خط وہ کرسی خط کا جو کرسی کا جو ارینجمنٹ ہے وہ ارینجمنٹ ہے مسنگ وہ ہے۔ مسنگ ہے۔ یعنی کہ آپ یعنی نے کہ ایک آپ نے اسٹریٹ ایک لائن ڈرا اسٹریٹ کی لائن ہے ڈرا کی ہے اور اس کے اور نیچے اس کے جو دو نیچے جو نقطوں دو کی نقطوں رائٹ کی تھی کہ رائٹ آپ ہے نے کہ خط آپ نے پائیں خط کھینچنا پائیں تھا، کھینچنا تھا، وہ آپ نے وہ نہیں آپ نے کیا۔ نہیں تو کیا۔ تو یہ یہ آپ کے لیے آپ کے واجب لیے ہے واجب ہے کہ کہ آپ آپ خط خط کرسی کی کرسی رعایت جو کی ہے اس رعایت کو جو ہے اس ضرور کو ضرور مد نظر مد رکھیں، نظر اور رکھیں، اور آ، میں آپ کو اس میں کا آپ کو اس کا دوبارہ سے دوبارہ سے سپلیمنٹ دیتا چلوں۔ سپلیمنٹ
یہ آپ یہ آپ دیکھتے ہیں جی اس میں ہم اس نے میں یہ طے ہم نے کیا یہ طے کیا کہ کہ دو دو خطوط کو خطوط استعمال کو کیا جائے. استعمال کیا جائے. یہ والا خط یہ جو والا ہے خط جو یہ ہے یہ خط کرسی فتح بالا، کرسی والا، خط کرسی فتح پائیں. کرسی پائیں. اور یہ اس اور میں یہ اس میں جو خط جو کرسی فتح کی میں کرسی کی میں دو دو نقطے لگائیں نقطے گے. لگائیں گے. اور اس میں ہم اور نے اس میں ہم نے کلاسیفیکیشن کی کلاسیفیکیشن کی گروپ تھی ترجیح کے اعتبار ترجیح کے سے اعتبار سے کہ ان میں کہ دو ان میں گروپس دو ہیں. گروپس ہیں. ایک گروپ ایک گروپ جو سطح جو کے حروف سطح کے چلا حروف چلا اور اور دوسرے جو دوسرے جو دور کے حروف دور چلا. کے حروف چلا. تو تو سطح کے سطح حروف کے ہمیشہ حروف خط ہمیشہ کرسی فتح کے کرسی فتح کرسی بالا جو ہے بالا اس جو میں ہے آئے. اس میں آئے. اور جو اور خط جو کرسی فتح کرسی پائین ہے پائین ہے اس پہ اس پہ راؤنڈ کے راؤنڈ کے دور کا جو دور حروف کا ہے. جو حروف ہے وہ. تو جب تو while جب you while are you writing are writing letters letters related to related to the the surface group, surface group, ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں آپ کہ آپ جو جو دور کا دور خط کا ہے جو فتح اس کو آپ ڈرا کو نہیں آپ کریں ڈرا گے. نہیں کریں گے. فتح کرسی فتح بالا، کرسی فتح والا فتح کرسی کرسی پائیں پائیں اور یہ اور دو یہ نقطے دو کا نقطے کا ارینجمنٹ ہے. ارینجمنٹ ہے. یہ آپ نے یہ ضرور آپ نے ڈرا ضرور ڈرا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لکھنے اچھا، کے لکھنے حوالے کے سے حوالے سے کہ آپ نے کہ اچھا آپ نے اٹمپٹ اچھا کیا. کام کیا. آواز میری آواز پہنچ رہی ہے میری آپ پہنچ کو؟ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ گیا. تو میری تو طرف میری سے طرف سے آپ کو آپ کو عالی کا حالی میں کا میں recommend کرتا ہوں. دیتا ہوں. کچھ الف کچھ آپ نے الف ماشاء آپ نے اللہ بہت ماشاء اللہ بہت نقطے کی مشق نقطے بھی کی آپ نے مشق بھی ماشاء آپ نے اللہ بہت ماشاء اللہ کی. بہت. لیکن فرام لیکن ناؤ فرام آن ناؤ آن جب آپ نے جب آپ آپ اس کا اس ارینجمنٹ کا یہ ہوگا ارینجمنٹ کہ یہ جب ہوگا کہ آپ جب ایک چیز ایک کو کر چیز کو لیا، کر لیا، اس کے بعد اس جب کے دوسری بعد جب چیز پہ دوسری آپ چیز آئیں پہ گے آپ آئیں گے تو صرف تو اسی کی صرف مشق اسی کی ہوگی. مشق. جی ٹھیک. جیسے ابھی جیسے آپ کو ابھی صرف آپ کو الف کو صرف الف پکڑنا کو ہے. پکڑنا اچھا جی، اچھا جی، آگے جو آگے مشق جو ہے مشق ہے یہ یہ مثال کی مثال مثال کی ہے. ہے آپ مثال کے ہے پاس. آپ کے پاس؟ جی نہیں ہے. نشان سر وہ کانفرنس میں ہے تو آج نہیں آئے گا. اگین اگین بہت ویری گڈ ویری ہینڈ گڈ رائٹنگ ہینڈ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اور یہ اور پوری یہ پوری
آپ کی صلاحیت جو ہے نظر آتی ہے کہ آپ بہت اچھا لکھتے ہیں. آپ کے پاس بھی یہی غلطی ہے جو آپ نے فتح کرسی کا فنڈا اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. نیچے دو نقطوں کا ارینجمنٹ اور فتح کرسی بالا اور فتح کرسی پائیں. اچھا اس میں ایک اور نیا نقطہ آپ کو بتا دیں کہ میں نے جو آپ کو اصلاح دی وہ میں نے پیمائش کو بتانے کے لیے تین نقطے میں نے ڈرا کیے تھے الف کے ساتھ. لیکن اس میں یہ جب بھی آپ لوگ مشق کریں گے تو اس میں آپ الف کے ساتھ یہ تین نقطے نہیں لیں گے. ویری ویل ماشاء اللہ. عالی آپ کے لیے عائشہ بھی ہیں. جی سر عائشہ ہیں. اگین ویری ویل ڈن. اور مشق تھوڑی سی کم ہے اس کو اس کو بڑھائیں. جتنا کام آپ نے کیا ہے اٹس ناٹ انف کافی نہیں ہے. آپ نے فتح کرسی دی ہے. ہاتھ بھی آپ کا ماشاء اللہ اچھا ہے. اس میں آپ نے کام بہت دیکھیں آپ جتنا بھی لکھیں یہ بگنر لیول آپ کی امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ جتنا بھی لکھیں گے تو آپ کے ہاتھ کی صلاحیت کا اظہار ہوگا. جی سر. اور جب کام کم ہوگا اس میں کریکشن کا مارجن جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے کہ جب اتنا کام سامنے نہیں ہے تو ایویلویٹ کیسے کیا جائے, اس کا انالیسس کیسے کیا جائے. تو جب آپ کچھ لکھیں گے ایک تو ایک دو ایپیسوڈ کے بعد ہاتھ کھلتا ہے تو ایک ریئل فیس ہاتھ کا خطاطی کے حوالے سے وہ نظر آتا ہے, پتہ چلتا ہے. ایک تو چیز یہ کہ مشق تو تھوڑا پڑا. اچھا جی اس میں اب باری آتی ہے شمائل. شمائلہ آپ سن رہی ہیں؟ جی. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے کہ آپ اتنا ڈر کے کیوں لکھتے ہیں؟ میرے خیال میں پریکٹیکل لکھنے کی کوشش کریں. جی ٹھیک ہے. چلیں یہ میرے خیال میں تھوڑا سا اگر خوف کو اگر ایک طرف رکھیں, دیکھیے جو خط کی اسپونٹینیس نیچر ہے, اس کی اسپونٹینیس اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو اس کا انالیسس کریں, اس کو ایویلیٹ کریں. اسپونٹینیسلی جب آپ نبھاتے ہیں اس چیز کو تو آواز میری پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی جی بالکل.
آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی اب خدا کا شکر ہے کہ یہ جو آواز کا مسئلہ تھے تھوڑا حل ہوا. اچھا جی، اس میں دیکھیے جو لکھنے کا پروسیس ہے اس کی موومنٹ کو آپ نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی موومنٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھیے جو اسٹروکس ہیں آپ کے، جی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام میں تھوڑا سا تردد ہے، ایک خوف ہے. ایک خوف، دیکھیے خوف سے مراد ایک خاص طرح کا خوف کام کے حوالے سے. ہوں آپ میں ماشاءاللہ نیت شوق ہے، آپ اپنے ایک شوق کے تحت اس کام کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ڈیووشن بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک کمٹمنٹ بھی نظر آ رہی ہے. جب آپ خود کو کمیٹڈ کر کے ایک ڈیووشن کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ عنصر خود بخود نظر آتا ہے آپ کے سامنے. لیکن اس پروسیس کو نبھانے کے لیے بھی آپ کو ایک خاص کیفیت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کیا ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. اور لفظ میں نے پچھلے سیشن میں بھی کہا تھا کہ لفظ اسپونٹینیس کو اگر آپ پراپرلی سمجھ لیتے ہیں، یہ جو اسپونٹینیس ہے یہ بیسیکلی دا پروسیس آف رائٹنگ، دا ویری پروسیس آف رائٹنگ جو ہے اس کی نیچر کو ڈیفائن کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کیا؟ دیکھیں، ایک گاڑی چلتی ہے اور ایک ہائی وے پہ اس کو چلنے کے لیے ایک اسموتھ ٹریک کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اگر تو گاڑی بہت آہستہ چلے گی، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بہت کیئرفلی ڈرائیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کی ڈرائیونگ پہ کوئی کوشچن مارک نہیں ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اس کو بہت احتیاط سے چلا رہے ہیں. اتنی احتیاط، اتنا سوچ کے چلا رہے ہیں کہ اب گاڑی کی سپیڈ کو مینٹین کرنا آپ کے لیے مشکل ہے. ٹھیک، اب الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے کہ گاڑی اس رفتار سے یا اس اسموتھنس کے ساتھ ٹریک پہ نہیں دوڑ رہی جیسا اس کو دوڑنا چاہیے، کیونکہ آپ بہت احتیاط سے کام. دوسری صحیح. طرف یہ ہے کہ گاڑی کو ہائی وے پہ چھوڑ دیا اور اتنی اس کو بے پرواہی کے ساتھ آپ چلا رہے ہیں کہ بس کچھ معلوم نہیں کہ ابھی گاڑی کدھر سے کدھر نکل. ٹھیک ہے، means you have no control over the car or speed itself. ٹھیک، اب کیا کرنا ہے؟ ایک کامیاب ڈرائیونگ کیا ہے؟ آپ گاڑی کو ٹریک پہ اس طریقے سے چلائیں، اس کی سپیڈ پہ بھی آپ کا کنٹرول ہو، اس کی موومنٹ پہ بھی آپ کا کنٹرول ہو. ٹھیک ہے، اور آپ اس کی جو مین چیز ہے اس کو سمجھیے گا کہ آپ نے وہ لیول آف سپیڈ اچیو کرنا ہے جہاں پہ گاڑی اسموتھلی چلے بھی، آپ کے کنٹرول میں بھی رہے. ٹھیک ہے، اور انجام بخیر خیریت سے اپنے منزل پہ بھی پہنچے. تو بالکل یہی چیز کیونکہ آپ بھی ایک ڈرائیور کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں جب آپ قلم کو صفحے کے اوپر چلا رہے ہیں اور ایک استھیٹیکلی ایک چیز کو آپ ڈیل کر رہے ہیں. اس میں جو اسپونٹینیس اس کا ایک پہلو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کو کیسے نبھانا ہے. اب بہت زیادہ اگر ٹھہراؤ کا شکار آپ ہوں گے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو کرنے کے بارے میں بہت تردد کا شکار ہوں گے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کی جو اسپونٹینیس نیچر ہے وہ قائم نہیں رہ پائے گی. آپ کا اسٹروک جو ہے وہ اس طریقے سے اپنی شان، اپنی جو ویلیو ہے وہ نہیں ظاہر کر پائے گا. تو جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ خود کو آپ نے ذرا ریلیکس رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی آپ کام کریں تو پانی اپنے پاس رکھیں، کام سے کرنے سے پہلے پانی کے 1-2 گھونٹ پیئیں تاکہ وہ جو اعصاب ہیں
کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پریشر آ جاتا ہے جب کام کے لیے بیٹھتے ہیں تو، اور خاص طور پہ جو بگنرز ہوتے ہیں، جو مشق آپ کرتے ہیں بیسیکلی یہ ایک ہی وقت میں سائملٹینیسلی بہت ساری چیزوں کو ٹین کرتی ہے، جو میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھا دیا تھا کہ آپ کی آواز کو بھی ٹین کرے گی، آپ کے جو فزیکل اسٹرکچر اس میں انوالو ہے، ہاتھ کی انگلیوں سے لے کے شولڈر تک کا جو میکنزم اس میں انوالو ہے اس کی بھی تربیت ہوگی، ساتھ میں جو اعصاب ہیں ان کی بھی تربیت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ شروع میں، اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ہمیں ایکچولی ایک شفٹ لانا ہے، اس میں ایک ٹرانسفارمیشن لانی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے فرام اے کامن ہینڈ ٹو اے کیلیگرافر ہینڈ، ٹھیک ہے، ایک خطاط کے ہاتھ میں اس کو کنورٹ کرنا۔ اس کنورژن کے لیے، اس ٹرانسفارمیشن کے لیے پھر آپ کو ایک خاص طریقے کی صحیح کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ تو وہ کوشش جو ہے پھر آپ کو دماغ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں آپ نہ تو بہت اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے، نہ بہت زیادہ اس میں آپ کیا کریں کہ بہت احتیاط کا شکار ہو جائیں، ایکسٹرا اس میں آپ اس کی دیکھ بھال شروع کر دیں، تب بھی قلم نہیں چلے گی، ٹھیک ہے۔ کہ گاڑی کو آپ 10 کلومیٹر کی رفتار پہ چلانا شروع کر دیں تو چلے گی تو صحیح، لیکن وہ بہت عجیب طریقے سے چلے گی گاڑی، اور اسی کو پھر آپ بالکل کھلا چھوڑ دیں گے تو تب بھی بہترین طریقہ کیا ہوگا کہ اس کو ایک خاص رفتار پہ آپ چلائیں تو وہ بالکل بہترین طریقے سے اپنے ٹریک پہ چلے۔ قلم کا حال بھی یہی ہے، اس کو بھی آپ نے خاص رفتار سے چلانا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو جو شروع میں ریکمینڈ کیا تھا، شروع سے جو میں نے آپ کو پریکٹس کروائی، جو لائن کی پریکٹس تھی، وہ آپ کے لیے تھرو آؤٹ دس جرنی آف یور کیلیگرافی، جو آپ کا خطاط بننے کا ایک پورا سفر ہے، تو یہ آپ اس پریکٹس کو آپ کسی بھی موڑ پہ، ایون میں آج بھی اگر میرا ہاتھ کبھی آؤٹ آف فارم ہو جاتا ہے تو میں آج بھی اس لائن ورک کو، لائن کی جو پریکٹس ہے اس کو امپروو کر رہا ہوں۔ تو لائن کی جو پریکٹس ہے وہ آپ ٹریڈیشنل آپ کے لیے ایک ہے کہ یہ ایک سمجھیں کہ ملٹی وائٹامن کا کام دیتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے کام کے لیے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ قلم کے ذریعے جو کام کرتے ہیں وہ تو کریں گے ہی، اس کے ذریعے جو اسٹیمنا آپ حاصل کریں گے وہ تو کریں گے ہی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ تھوڑا سپورٹیو کام ہو جاتا ہے، پینسل کی جو لائن ورک ہے اور اس کا جو ایک کنٹرول، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ منیچرس جو ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں لائن ورک کا، ایلومینیٹرز جو ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں لائن ورک کا، اور جو دوسری اصناف ہیں فنون کی، ویژول آرٹس کی، اس میں بھی جو لوگ انوالو ہیں کم و بیش سبھی، جیسے صادقین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، اب ان کا شعبہ جو ہے وہ خطاطی نہیں ہے، گو کہ ان کے کام کو خطاطی کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ آپ علم خط کے اسٹوڈنٹس ہیں، سیکھ رہے ہیں اس کو، تو ان چیزوں سے آپ کا آگاہ ہونا ضروری ہے کہ وہ خطاط نہیں تھے، انہوں نے خود بھی ساری زندگی خود کو خطاط نہیں کہا، وہ مصور تھے اور مصورانہ خطاطی کرتے تھے۔ ان کے کام کو پینٹنگ کہا جا سکتا ہے، خط آرٹ کہا جا سکتا ہے، لیکن خطاطی نہیں کہا جا سکتا، یہ بہت آپ کو اس میں خاص ہونا پڑے گا، ٹھیک۔ لیکن بہرحال ان کی سینس جو تھی وہ خط آرٹ تھی، جسے نقاشی آرٹ بھی کہا جاتا ہے، نقاشی خط بھی کہا جاتا ہے، پرشین جس کو نقاشی خط کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو مصورانہ خطاطی کہا جاتا ہے یا خط آرٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی لائنز لگائی ہیں کہ اگر ان کو ایک سیدھ میں کھڑا کیا جائے تو وہ آسمان سے جانے گی۔ تو خطاطی میں جو لائن کی پریکٹس یوز ہوتی ہے وہ تھوڑا اس کا کنٹرول ورژن ہے، وہی کنٹرول جس کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ون پوائنٹ ٹو دا ادر پوائنٹ آپ نے ایک خاص رفتار سے اس لائن کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔
ایک اس میں ٹائم کیلکولیشن، ہاتھ بہت زیادہ اسپیڈ سے نہیں چلے گا، بہت زیادہ سلو نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ احتیاط سے کام نہیں لینا آپ نے، بس قلم اٹھائیں، سیاہی میں ڈبوئیں. اس سے پہلے آپ کا کام اچھا کیسے چلے گا؟ جب آپ اپنی نظری مشق اچھی کریں. ٹھیک ہے. جی نظری مشق جتنی اچھی ہوگی، ذہن میں عکس جتنا پختہ ہوگا، ٹھیک ہے، آپ پھر اس کو صفحے پہ اتاریں گے. اور دیکھیے اس میں وقت بھی لگ سکتا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے. یہ کچھ چیزیں جو ہیں دیکھیں میں بہت سی آپ جیسے آپ کے بھی ایک بزنس لیول چل رہا ہے، تو یہ مجھے سمجھیں کہ 20 مرتبہ، شاید سینکڑوں مرتبہ یہ عمل دیکھنے کو ملا ہے. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس آتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو ان کا کام جو ہے وہ کیونکہ ایک بنیادی کاوش ہوتی ہے، تو اپنی بنیادی کاوش کے حوالے سے وہ بہترین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہوتا ہے. لیکن کرنے والے کی کوشش یہ ہوتی ہے یا انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ نہیں، مجھے تو آج ہی جو ہے وہ میر اماد کی طرح لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا میرے خیال میں پاسبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کو تھرو یور ایفرٹ آپ نے درک کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، اس کو کسب کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنے کام کے اوپر کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس میں اگر آپ کی لگتا ہے کہ جو کام آپ کا اپ ٹو دا مارک نہیں ہو رہا، یا جیسا آپ چیز چاہ رہے ہیں، جیسا آپ کے سامنے اسپیسیمن ہے لکھا ہوا، ویسا نہیں لکھا جا رہا، تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کا یہ ابتدائی مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ چاہ کے بھی ویسا نہیں لکھ سکیں گے، کیونکہ ابھی ہاتھ ٹرانسفارم نہیں ہوا، اس میں ایک شفٹ نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مشق ہے ہی اس چیز کے لیے کہ وہ شفٹ آئے، وہ ٹرانسفارمیشن آئے، ہاتھ کنورٹ ہو اور ایک خطاط کے ہاتھ کے طور پہ ایکٹ کرے. مین وائل پھر جب آپ لکھیں گے تو یہ آہستہ آہستہ ریشو بڑھے گی. آپ جیسے میں نے ابھی مشل کا کام دیکھا، تو میں نے انہیں تاکید کی کہ زیادہ لکھیں. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ شروع میں لکھیں گے 10 الفاظ، 10 حرف لکھیں گے، تو ان میں سے شاید ایک جو ہے وہ اصلاح کے قابل ہو. ٹھیک. 2 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں. اس میں ایک آپ کی قدرتی صلاحیت اور ایک آپ کی کاوش. ٹھیک. یہ دونوں کاؤنٹ ہوتے ہیں. اب جب اس کو مشق کو آگے بڑھائیں گے، اس کی تمام تر جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے ساتھ ہمیں بہتری آئے گی. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جب آپ 20 حرف لکھیں تو اس میں سے 5 بہتر ہیں. اسی طرح سے آپ کا جو سفر ہے وہ بڑھے گا، اور یہ پرسنٹیج جو ہے وہ تھرو یور ایفرٹ، تھرو یور مشق. ایفرٹ آپ کی کیا ہے؟ آپ کی مشق. ٹھیک ہے. تو وہ مشق کے تھرو آپ کا جو کام جو ہے وہ اس طریقے سے آگے بڑھے گا کہ اس میں جو ریشو آف کریکٹنس ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اور ریشو آف ایرر جو ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا گیا. ٹھیک ہے. جی تو یہ کبھی آپ نے اپنے دماغ میں نہیں لانا کہ یہ کوئی بہت اس کو ایسے لکھا جائے کہ یہ شاید کچھ چھپا ہوا لگے اور یہ بہت اس میں کوئی بناوٹ کا پہلو ہو. نہیں، آپ نے بس لکھنے کی کوشش کرنی. ٹھیک ہے. ہاں، اس کے معیار، اس کے حدود، پیمائش، قاعدے، اس کو آپ نے ضرور منظر خاطر رکھنا ہے. اور جتنی اس کی پیمائش کو آپ یاد رکھیں گے، جتنا آپ نے اس کو یادداشت میں جگہ دیں گے، ایک تو اس کا اسٹرکچر اور ساتھ میں اس کی پیمائش. ٹھیک ہے. یہ 2-3 چیزیں آپ کو ازبر ہونی چاہیے. لیکن ایک یہ کام میں نے سبھی کی مشق میں دیکھا ہے، تو یہ ابھی بھی جو میں نے باتیں کی ہیں وہ آپ سب لوگوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک جو بالکل جنرلائز جو میں نے ایک اوپینین آپ کے لیے پراپت کیا، وہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے
لکھتے وقت جیسے آپ نے دو خط کرسی لگائے، دو نقطوں کی رعایت دی، اوپر الف لکھا، اب یہ سطح کا حرف ہے، ٹھیک ہے، سطح پہ آئے گا خط کرسی بالا۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کو اس کی اصلاح دینے کے لیے، اس کی تعلیم دینے کے لیے ساتھ آپ کو بتایا کہ یہ 3 نقطوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ چل گیا، اور یہ تھوڑا سا دائیں طرف اوپر سے جھکا ہوا ہوگا اور نیچے سے یہ بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ پہ، یعنی کہ ایک ڈاٹ ہے، ایک نقطہ ہے، اس کے درمیان میں جو رائٹ اس کا کارنر ہے نقطے کا، وہاں سے یہ الف کی شروعات ہوگی، اور جو لیفٹ کارنر ہے وہاں پہ جا کے یہ اینڈ اپ ہوگا۔ لیکن یہ جو 3 نقطے ہیں، اب یہ ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں چلیں گے کہ آپ جب بھی مشق کریں گے تو یہ 3 نقطے لگائیں گے، پھر اوپر ایک لائن ڈرا کریں گے اور ان کے نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ چیز ہے تصنع، ٹھیک ہے۔ آپ بہت زیادہ بنا کے لکھ رہے ہیں، اٹس ٹوٹلی کانٹریری ٹو دا اسپونٹینیس ڈیفینیشن، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو 3 نقطوں کی پیمائش ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس الف کو آپ نے اس کی شکل کو یاد کرنا ہے، آپ کے ذہن میں ہو، پھر یہ کہ نقطے پہ آپ کا عبور ہونا چاہیے کہ نقطہ کمپلیٹ لگے، ٹھیک ہے، اپنی ڈیفینیشن میں پورا ہو، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ نے قلم اٹھانا ہے اور اس پیمائش کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، پیمائش آپ کو ازبر ہونی چاہیے کہ 3 نقطے ہیں، الف کے 3 نقطے ہیں، بے کی کیا ارینجمنٹ ہے، ٹھیک ہے، جب انشاءاللہ بے پہ پہنچیں گے یا جیم پہ پہنچیں گے تو ان کا پیمائش کے حوالے سے کیا ارینجمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس کو لکھتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جو ایک کامن ایرر دیکھا ہے، ایک تو خط کرسی کی لائن جو ہیں، خط کرسی بالا، خط کرسی پائن، اس کی رعایت نہیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس کی مشق کم ہے، وہ اس کو بڑھائیں گے تو کام آگے چلے گا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا، بہت زیادہ کمپیکٹ کام ہے، میں آپ کو پیپر کے اوپر اس کا ایک ارینجمنٹ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے کس طریقے سے دیکھیں یہ پیپر کی ایک اوور آل لینتھ آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ٹاپ کارنر سے آپ شروع نہیں کریں گے، جب آپ یہاں سے شروع کریں گے تو ایٹ لیسٹ 2 نقطوں کی رعایت دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 2 نقطے ہو گئے، نیچے آپ نے جو لکھنا ہے وہ کیا لکھنا ہے، الف لکھنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ الف کی پیمائش کیا ہے، 3 نقطے، ٹھیک۔ تو 2 اور 3 کتنے ہو گئے، 5، ٹھیک۔ اور نیچے 2 نقطے کی رعایت جو ہم خط کرسی بالا اور پائن کے لیے دینی ہے، تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل 7 نقطوں کا ارینجمنٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب اس کے نیچے ہم خط کرسی لگائیں گے، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل اسی خط کرسی پائن کے نیچے ایک دم سے ہم شروع کر دیں گے، نہیں، اگین ہم نے اوپر والے خط کرسی کی جو خط کرسی پائن یعنی باٹم لائن جو ہے اس کے، اور پھر فردر جو ہم خط کرسی ڈرا کریں گے اس کے درمیان میں ایک خاص اسپیس ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ یہ ابھی چونکہ آپ انڈیویجول لیٹرز کو کر رہے ہیں تو اس کا ارینجمنٹ جو ہے وہ 7 نقطے کا آپ نے رکھنا، ٹھیک ہے، شروع سے 7 نقطے لینے، اس کے بعد نیچے 7 نقطے، ٹھیک۔ تو یہ ایک پیپر کے اوپر آپ کے آلموسٹ میرے خیال میں 2 یا 3، اس پہ پھر قلم ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ اسٹینڈرڈ مشق کی قلم جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے آپ کی 3 خط کرسی بھی آ سکتے ہیں ایک پیج کے اوپر،
اور 2 بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ کمپیکٹ کام ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس نے ایک کام کیا ہے جو ریکمینڈڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس کو آپ نے کسی بھی طریقے سے اوپر لائن لگائی ہوئی ہے. یہ 3 نقطے ہیں اور یہاں پہ لائن لگا دی. ایسا آپ نے نہیں کرنا. قلم کو ایک آزاد جو حرکت ہے، جس کی ایک نیچرل موومنٹ ہے، اس کے لیے آپ نے اس کو سپیس دینی ہے. ٹھیک ہے. اس کو کیسے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے؟ اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ آپ ہوائی جہاز کو رن وے پہ لینڈ کرتا دیکھتے ہیں یا ٹیک آف کرتے دیکھتے ہیں. از اٹ پاسبل، یا ابھی تک کوئی ایسا ایئر کرافٹ یا کوئی ایسا میکینزم ڈیولپ نہیں ہوا کہ ایک ہوائی جہاز اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے اوپر اٹھے اڑنا شروع کر، یا وہ ہوا میں جب ایک خاص اسپیڈ کے ساتھ سفر کرتا ہوا طے کرتا ہوا آتا ہے تو ایک لمحے کے لیے وہ یکدم رکے اور وہیں پہ جہاں پہ ہے وہیں سے نیچے رن وے پہ آ پہنچے. نہیں، اس کے لیے کیا ایک جو نیچرل جو سائنس جو بھی اس کا وہ ایک سلسلہ ہے، جو رولز ہیں یا جو اس کے طریقہ کار ہے، کہ وہ گریجولی خود کو ٹیک آف کے لیے بھی آمادہ کرتا ہے اور گریجولی خود کو ڈسینڈ کے لیے بھی آمادہ کرتا ہے. اور یہ بڑا ایک گریجولی ایک پروسیس ہوتا ہے. بالکل یہی مثال، کیونکہ وہ بھی کم و بیش یہی ایک موومنٹ کا ایک فنامنا ہے، وہاں پہ بھی انوالو ہے. تو یہاں پہ بھی قلم کو جب آپ موو کریں گے، صفحے پہ لے کے آئیں گے لکھنے کے لیے، آپ اس کو ہوا میں لے کے آ رہے ہیں. آپ کے ہاتھ کی موومنٹ، ایک مومنٹم اس میں انوالو ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کو لکھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ 2 لائنز کے درمیان میں وہ آل آف دا سڈن جا کے آپ قلم کو گرا دیں گے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. جی. تو کیا ہوگا، اس کو ایک ایکسٹرا سپیس چاہیے جب قلم پیچھے سے آئے گا صفحے کے اوپر لکھنے کے لیے. 3 نقطے کا اگر الف ہے تو الف سے پہلے اس کو 2 اور 3 ڈاٹس کا ایک رن وے چاہیے. ٹھیک ہے. اب وہ بظاہراً استعمال تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. الف تو شروع آپ وہاں سے کریں گے جہاں سے اس کی 3 نقطے کی پیمائش شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے جو ایک بلینک سپیس ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مومنٹم کے لیے یوز ہوگی. امید ہے کہ یہ نقطہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہو پا رہا، سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی 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 جی. اس کے لیے آپ نے 3 نقطے جو الف کی پیمائش سے لے کے اس سے اوپر آپ نے ایک فضا خالی چھوڑ کے پیپر پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو کہ 2 یا 3 نقطے کا اس میں مارجن کافی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ نے خط کرسی 1 لگا لیا، جب دوسرا لگائیں گے تو اس میں بھی پھر آپ نے یہی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو جو تھوڑا میں کام دیکھ رہا ہوں اس میں اس چیز کی کمی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک روانی پیدا کرنے کے لیے قلم جب پیپر پہ ٹچ کرے اس سے پہلے اس کی موومنٹ شروع ہو جائے، یعنی آپ کے ہاتھ کی موومنٹ جو ہے فضا میں، ہوا میں ہو. نیچرل پروسیس تو یہی ہے. ٹھیک ہے. میں نے جو یعنی کہ آپ وہ کو پھر جو میری پریکٹس تو پھر ابرپٹ ہے، یعنی کہ یہ ابرپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک دم ایک پوائنٹ سے شروع کریں، بلکہ ایک رواں. ٹھیک. ایگزیکٹلی ہاتھ آزاد نہیں ہوگا. اگین دا ورڈ اسپونٹینیس. جی. ٹھیک. تو وہ اسپونٹینیس نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے. وہ سمجھیں کہ ایک بڑی وہی بات ہے کہ ایک ایئر کرافٹ اٹھے گا ایک دم سے اور ایک دم سے رن وے پہ آ پڑے گا.
تو یہ شاید اس طریقے سے سمجھیں کہ موومنٹ کے ساتھ یہ چیز نہیں سمجھ میں آتی. ٹھیک، جی جی میں اگین اس کو تھوڑا یہ دیکھیے یہ پورے صفحے کا ارینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ 3 نقطے کا، یا یہاں سے ہم مثال لے لیتے ہیں. یہ 3 نقطے ہے نا، الف یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اب جب آپ یہاں پہ لائن ڈرا کر دیں گے، ٹھیک ہے، جی تو کیا ہوگا کہ یہ بہت ایک کمپیکٹ ہو جائے گا کام. اب جب ہم، قلم کو لائیں گے لکھنے کے لیے، ایک دم جہاں سے شروع کرنا پڑے گا. ٹھیک، صحیح. تو یہ ہاتھ کی وہ جو ایک ہم اس کو ایک اسپونٹینیس نیچر کے ساتھ ہم آہنگ جو کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی جو قلم کی موومنٹ ہو اس کو اسپونٹینیس بنانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پھر ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر پائیں گے. یہ بہت تصنع اور بناوٹ والا سلسلہ ہو جائے. ٹھیک ہے، جی تو 2 نقطے کی اوپر رعایت دیں. 3 نقطے کا الف ہے، نیچے 2 نقطے خط کرسی کے آئیں گے. یہ 5 اور 2 7، یعنی اوور آل جب آپ اس کو ٹاپ آف دا پیپر شروع کریں گے تو یہ 2 نقطے، پھر اس کے یہ اب آپ کے پاس مارجن ہوگا کہ آپ یہاں پہ آزادانہ طریقے سے الف کو لکھ سکیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے نیچے 2 نقطے کا ارینجمنٹ خط کرسی کے حوالے سے. پھر اس کے نیچے دوسرا آپ کا شروع ہو جاتا ہے. پھر یہاں سے 2 نقطے کا مارجن دیں، 3 نقطے کا الف، 2 نقطے کا. تو یہ قلم اگر چوڑا ہے تو اس کی یہ اس سائز پہ 2 خط کرسی آئیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر بہت گھٹی ہوئی اسپیس ہو آپ کے پاس، ٹھیک ہے، ایسا سلسلہ ہو کہ بہت گھٹا ہوا کام ہو، جیسے اب نیچے اسپیس کم رہ گئی ہے، تو آپ نے یہاں پہ خط کرسی نہیں لگانا. ٹھیک ہے، آپ نے اسپیس کو اگر یہ کم ہے تو یوٹیلائز نہیں کرنا، استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے ٹھیک. جی، یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو، آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو؟ جی نہیں، یہ کلیئر ہے. جی سر، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لائن ہے وہ ڈرا نہیں کرنی. ہاں جی، اوپر لائن ڈرا نہیں لائن ڈرا کرنی. نہیں کرنی. اس کے اوپر آگے ہے آگے ہے عمیر آپ کی عمیر آپ کی مشق. مشق. ہاں جی. ہاں جی. ایز اے سیڈ ایز اے سیڈ پہلی مشق پہلی کے طور مشق کے طور یہ بہت یہ زیادہ بہت زیادہ اچھا اچھا پیپر ہے. جتنا بھی کام جتنا آپ بھی لوگوں کام نے آپ لوگوں نے اوور آل اوور آل بھی آپ کے لیے کمپلیمنٹ ہے میری کمپلیمنٹ ہے طرف سے. میری طرف سے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور مجھے آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو میں کہوں کہ نہیں بھی آپ کو شاید اس طرف. کیونکہ پہلی کیونکہ بات پہلی میرا تو بات یہ میرا ہے تو کہ مان جو ہے آپ کہ جو کام آپ کے لیے کام آئے کے ہیں لیے تو آئے آپ ہیں کے تو آپ پاس کے پاس یہ ایک یہ ایک گاڈ گاڈ اپرچونٹی ہے. اپرچونٹی ہے. آپ میں آپ میں صلاحیت ہے تو صلاحیت ہے تو اچھا اچھا یہ آپ کی یہ اوور آپ کی آل اوور آل جتنا بھی جتنا کام بھی میں نے کام میں اب نے تک کا آج دیکھا، تک کا دیکھا اس میں اس میں جو سیٹ آف جو سیٹ آف انسٹرکشن تھا انسٹرکشن تھا وہ وہ یہی یہی بنتا ہے بنتا ہے جو میں نے آپ کو کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس میں اس میں فردر میں آپ فردر کو میں آپ کو پریکٹیکلی پریکٹیکلی کچھ کچھ دیکھیے، ایک تو دیکھیے ایک تو لکھنے لکھنے کے حوالے کے سے جو میں حوالے نے سے جو میں نے
آپ نے اس پروسیس کو دیکھا اور یعنی کوشش کی کہ قلم کو میں چلاؤں. میں ٹھیک ہے. چلاؤں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اب الف دیکھیے الف کی کی کیفیت کیفیت جو ہے وہ جیسے یعنی آپ جیسے لوگوں کا آپ لوگوں کا قلم چلتا ہے ویسے ویسے لکھنے کی لکھنے کی کوشش. تو یہ کامن یہ کامن مسٹیکس ہو سکتی مسٹیکس ہو سکتی ہیں. فتح کرسی فتح سے کرسی سے اوپر بہت نہیں اوپر اٹھایا نہیں ہوا اٹھایا ہونا چاہیے. بہت بہت زیادہ کارنر کارنر آپ نے آپ نے اس طریقے اس سے اس کے طریقے سے اس کے ایک بڑی بڑی اسموتھ ایفرٹ اسموتھ ہونی ایفرٹ چاہیے. ہونی چاہیے. اگر فتح اگر کرسی سے فتح اتنا کرسی سے اتنا اٹھا ہوا ہے ہوا ہے تب بھی تب خیر ہے. بھی خیر ہے. لیکن لیکن اس کو فتح کرسی کو کراس کر کے کراس نیچے کر نہیں کے آنا. نیچے نہیں آنا. بہت زیادہ بہت زیادہ چاہے تو چاہے بھر کے تو آپ نے بھر کے آپ نے اب یہ اس اب میں یہ اس میں میں نے ایک ایک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کی یہ آپ کی مشق کے دوران مشق کے میں دوران میں ہو فکر سکتے ہو ہیں سکتے کہ ہیں جیسے کہ بہت جیسے اوپر ہو بہت گیا, اوپر ہو گیا, کارنرز نکل کارنرز آئے, نکل آئے, فتح کرسی سے فتح بہت کرسی سے فاصلہ ہو بہت گیا, فاصلہ ہو گیا, فتح کرسی کو فتح کراس کرسی کر کو کے کراس نیچے کر کے چلیں. نیچے چلیں. ایکسٹرا انک ایکسٹرا انک جو ہے وہ شارٹ لکھ دیا. شارٹ لکھ دیا. ٹھیک. ٹھیک. تو یہ تو یہ مسٹیکس جو ہیں وہ مسٹیکس جو ہیں آپ وہ آپ کی ہوں کی گی ہوں گی تھوڑا الٹیمیٹلی الٹیمیٹلی جب آپ جب کام آپ کریں گے کام شروع کریں میں. گے شروع میں. تو تو ان ان لیکن آہستہ لیکن آہستہ آہستہ آپ آہستہ آپ کو جیسے 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 آپ کام جیسے کریں آپ کام کریں اور اور قلم قلم جو کا جو کنٹرول ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا تو آپ کے کام بھی آسان ہو جائے گا, تاکہ یہ لکھنے کا جو عمل ہے وہ وہ آسان ہوتا آسان ہوتا چلا جائے گا. یعنی کہ یعنی کہ اس طریقے سے آپ کا کام ہونا چاہیے کہ جب آپ لکھنے کے بعد لکھنے کے پیمائش بعد کریں. پیمائش کریں تو اب دیکھیے کہ اب دیکھیے کہ جب آپ نے لکھا اب قلم اب قلم یہاں یکدم سے یہاں سے ایک ایک دم دم آپ آپ نے نہیں رکھی, اس کو لے کے اس آئے کو اور لے کے اور یہ آپ نے اوپر کی اوپر کی جو کو اسپیس ہے اس کو لی اور اور قلم نے ایک قلم میں گین کرنے کے بعد یہاں پہ لکھا. یہاں پہ لکھ کو لکھا. جہاں تک کوئی جہاں تک کوشچن کوئی ہو کوشچن ہو تو بات تو سمجھ میں بات نہ آئی. سمجھ میں نہ آئی.
جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے اس کہ میں یہ ہے ہمارے کہ پاس ہمارے پاس تقریباً 15 منٹ 15 ہیں. منٹ ہیں. تو آپ تو اس میں آپ اس میں اپنی اپنی ایک اچھی سی اچھی مشق سی جو ہے مشق وہ جو ہے وہ کر سکتے کر ہیں. تو سکتے آپ ہیں. تو آپ کائنڈلی کائنڈلی جو میں نے آپ جو کو میں کچھ نے آپ کو انسٹرکشن دی انسٹرکشن ان کو آپ ان کو آپ نظر رکھتے نظر ہوئے کچھ رکھتے ہوئے کچھ مشق کریں مشق اور کریں اور پھر اس کے بعد جی ٹھیک ہے. میں نے آپ کا کام دیکھا ہے آج. سارا آپ کائنڈلی گروپ میں پوسٹ کیجئے اور اپنا جب آپ نیکسٹ ویک سے آپ اپنا سٹنگ ارینجمنٹ اس طرح کا بنائیں کہ آپ کا بھی جو پیپر ہے وہ کیمرہ وائز فوکسڈ ہو. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا کام بھی میں جو قلم کے آپ کے جو پوری موومنٹ ہے اس کو میں آبزرو کر سکوں. ماشاء اللہ بہت آئی ایم ویری ریئلی امپریسڈ آپ لوگوں کے. ماشاء اللہ حسن بہت اچھا لکھ رہے ہیں. شمائلہ آپ نے بہت اچھا لکھا. اور اس میں مزید انشاءاللہ کریکشن کی جو گنجائش ہے وہ تو مزید رہے گی. دیکھیے رہے گی اور ہمیشہ کے لیے موجود رہے گی. لیکن اس میں ایک بیس کوالٹی جو ہے وہ بیسیکلی مارک کرنے کی چیز ہوتی ہے. تو یو آر شوئنگ دیٹ کوالٹی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک تو میری تھوڑی سی میں نے لاسٹ لیکچرز میں بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں اسٹوڈنٹس ہیں وہ کائنڈلی کلاس میں ضرور حاضر ہوا کریں. ٹھیک ہے, تھوڑی سی کسی وقت انکنوینئنس ہو جاتی ہے ریگارڈنگ تھوڑا نیٹ ورک کا ایشو آ جاتا ہے. اس وجہ سے مینلی یہی پرابلم ہوتا ہے. تو کچھ 10-15 منٹ کا مجھے, کیونکہ مجھے خود وہ بہت چیز پریشان کرتی ہے کہ آپ لوگوں کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی لنک پہ اس کے بعد بھی کلاسز کا ہوتا ہے تو پھر ایکسٹرا وقت میں بھی تھوڑا سا تردد آ جاتا ہے. لیکن جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں کائنڈلی سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کلاس حاضر ہوں. ٹھیک ہے, تو کائنڈلی جو ہماری جتنی بھی اٹینڈنس ہے وہ کوشش کریں. کرن آپ بھی سب کو ریمائنڈر دیں. ٹھیک ہے, کہ اپنی جو اٹینڈنس ہے وہ 100% رکھیں. ٹھیک ہے, دیکھیے اس میں لاسٹ جو بات کروں گا وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی کہا ایکشن کا رہے گا. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ماشاء اللہ ایک بیس کوالٹی کو شو کیا ہے جو کہ بڑی میرے لیے پلیزنٹ ہے. اور ماشاء اللہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. اور اگر میرے تو حساب سے یقیناً آپ لوگ چلیں گے تو آپ اس کو کیری آن کریں. تو آئی ہوپ کہ اس ہاتھ کے ساتھ, اس توجہ کے ساتھ, نو ریزن کہ آپ لوگ ایک اچھے اور بلند پائے کے پروفیشنل ٹیلی گرافر کے طور پہ اور علم خط کے ایک سائنٹسٹ کے طور پہ, میں تو باقاعدہ اس کو سائنس کہتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کے جاننے والوں میں سے اس علم کے آپ لوگوں کا شمار ہو سکے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے لیے آپ لوگوں میں کوئی کوشچنز ہوں آپ اسی الف کو کیری آن کریں گے. ٹھیک ہے, دیکھیے اس میں جو مشق کا اور اصلاح کا پہلو ہے وہ ایک ہے. پھر دوسرا یہ کہ ہم نے ایک حرف کو یا لفظ کو کتنا وقت دینا. ٹھیک ہے, اس میں سیکوینس یہ ہوتا ہے کہ ہم ظاہرہ ایک حرف پہ آئیں گے, اس کو مشق کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس کو جب تک وہ 100% نہیں ہوگا ہم اس پہ ہی اٹکے رہیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ہم اس پہ سے بس یوں ہی گزر جائیں. ٹھیک ہے, یہ دونوں صورتیں ہی, ایک صورت میں یہ ہوگا کہ آپ کی ایفرٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس سے یوں ہی گزر جائیں, اس کو ماسٹر بھی نہ کریں, وقت بھی دیں, اپنی انرجی بھی دیں, لیکن تھوڑے سا وقت کے فائدے کے لیے ہم اس پہ سے یوں ہی گزر جائیں تو پھر وہ آپ کی پوری محنت حقارت ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایسا بھی نہیں کہ اب ہم کسی ایک حرف کو اتنا لمبا کھینچیں
کہ وہ بذات خود اعصاب کے اوپر ایک بوجھ بن جائے، ٹھیک ہے، اور آپ کا سارا وقت ہی وہ ہڑپ کر جائے. اس میں ہم ایک خاص پرسنٹیج پہ پہنچیں گے، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ کریکٹنس ہمارا ایک خاص ایوریج میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم دوسرے حرف پہ شفٹ ہو جائیں. کیا ہوگا کیا کہ جب آپ الف کی ایک خاص پرسنٹیج کو اچیو کر لیں گے، جو پرسنٹیج آف کریکٹنس ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایرر لیول جو ہے، ایرر کی پرسنٹیج کم ہو جائے گی، تو اس کے بعد ہم اڈاپٹ کریں گے سوری بے کو، ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہوگا کہ جب بے پہ جائیں گے تو آپ الف کو چھوڑ، پھر یہ دونوں حروف آپ کی مشق میں شامل ہوگی، ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، پچھلے حروف جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اس بیگیج میں شامل ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر ان کی مشق جو ہے وہ تھرو آؤٹ یور جرنی اور کیلیگرافی یہ رہے گی، ٹھیک ہے. تو جو باقی کا ایوریج کے بعد جو باقی کا جو پرسنٹیج لیول ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کتنا میکسیمائز کرتے ہیں یہ آپ کی کوشش اور آپ کی مشق پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو وہ ود ان دا پیریڈ آف ٹائم یہ چیز چلتی رہے گی، تو باقی کی پرسنٹیج یعنی کہ باقی کا جو اس کو پالش ہونے کا مارجن ہے وہ اس میں کور ہو جائے گا، ٹھیک ہے. امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ویک تک کے لیے بھی آپ کا یہی الف کا چلے گا، ٹھیک ہے. درمیان میں آپ نے ایک تو ریگولرلی اپنی پوسٹ کریں، ٹھیک ہے، سب اسٹوڈنٹس پوسٹ کریں، ٹھیک ہے. مشق دیکھوں گا، مڈل آف دا ویک دیکھوں گا کہ کس حد تک بہتری آئی ہے، اور پھر نیکسٹ ویک جو ہماری کلاس ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کا اینڈ پروڈکٹ، اینڈ ریزلٹ کیا ہے مشق کا، جو اس نیکسٹ ویک کی کلاس ہوگی، ٹھیک ہے. پھر اس میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ ابھی ہم نے وہ لیول اچیو کیا ہے یا نہیں، یا وی ہیو ٹو ڈو سم مور پریکٹس، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں بیک کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا، ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ اس ہفتے میں اس ویک میں ایک اچھی پریکٹس جو ہے وہ کریں گے. تو ہم اسی ویک میں وہ جو لیول آف کریکٹنس ہے جو ریکوائرڈ ہے، جو سرٹن لیول آف کریکٹنس ہے جو ریکوائرڈ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اچیو کر لیں گے. تو یہ آپ لوگوں کے ایفرٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو کسی بھی اسٹوڈنٹ کا تو آپ کائنڈلی گروپ میں پوسٹ کریں، تو آئی ول ٹرائی ٹو آنسر دیٹ. اپنا خیال رکھیے گا، بہت اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھوڑا سا آج جو وقت آیا ہوا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ، بہت شکریہ. اللہ حافظ جی، شکریہ.